بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام الخلائق، سید الملائک، مبین الحقائق حضرت رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ عرب ہلاک ہو گئے، عرب ہلاک ہو گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربوں پہ ہلاکت منڈلا رہی ہے۔ ناظرین، اللہ نے علامتی طور پر چند دنوں کے لیے اپنا گھر خالی کروا لیا ہے۔ اللہ تبھی فرما رہا ہے کہ اے محمد بن سلمان MBS، اے بادشاہ سلیمان، اے شاہی خاندان، اے عبد الوہاب کی نسل کے وہابی ملاؤ، سمجھ جاؤ، تم نے اللہ کا دین قائم کرنے کے نام پہ مجھ سے سعودیہ لیا تھا، لیکن تم یہودیوں اور عیسائیوں کے آگے جھک گئے، تم ہندوؤں کے آگے جھک گئے، تم نے پیغمبر کا فرمان پڑھا بھی، سنا بھی، لکھا بھی، شائع بھی کیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ تم نے پیغمبر کا یہ فرمان بھی سنا کہ ان الشیطان آئس ان یعبد من جزیرۃ العرب فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان جزیرہ عرب میں اپنی پوجا سے یعنی شرک سے مایوس ہو چکا ہے۔ تم نے وہاں پہ مندر بنائے، تم نے نائٹ کلب کھولے، تم نے جوا خانے، کیسینو، سینما بنائے۔ اف لکم۔ اس قسم کے لوگ بیت اللہ کے مجاور نہیں رہ سکتے۔ بیت اللہ خالص توحید کا مرکز ہے۔ شرک کا تعفن اور ملاوٹ اور بو اگر کسی کے ساتھ ہلکی سی ٹچ بھی ہو جائے تو اللہ کے گھر کا خادم الحرمین شریفین نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ گھر ہے جس کو مؤسس توحید و سنت الہیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجینئر، آرکیٹیکٹ اور مہندس بن کے بنایا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی مزدوریاں شامل ہیں اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے تھے۔ اللہ نے قریش سے بطور احسان قریش کو یہ جتلایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کی برکت سے تمہیں خوف سے امن اور بھوک سے نجات ملی ہے۔ اے عربو، اللہ نے تمہیں ایک اعزاز بخشا، دنیا کا سردار تمہیں میں سے اٹھایا۔ قومیں اور بھی پڑی تھیں لیکن عرب قوم سے شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ انسانیت پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہیں اپنا آخری پیغام تمہاری اپنی فصیح عربی زبان میں دیا، لیکن تم نے غداری کی۔ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان کی فوجوں کو اپنے صحراؤں میں اور اپنے شہروں میں لانچ کیا۔ تم نے مودی کو بلا کے عرب امارات میں مندر بنوائے، تم نے کیسینو، بت خانے لگائے، جوئے خانے بنائے، نائٹ کلب بنائے۔ تم پہ اللہ کا عذاب شاید آ چکا ہے۔ قوم یونس کی طرح توبہ کر لو تو بچ سکتے ہو۔ تم اب آ کے، محمد بن سلمان آ کے کہتا ہے کہ ہم نے جہادی اسلام کو پروموٹ کیا اپنا اقتدار بچانے کی خاطر۔ ٹرمپ کہتا ہے مودی کے سامنے کہ ہم ریڈیکل اسلام کو، جہادی اسلام کو ختم کر دیں گے۔ 25 سال مغرب کی تہذیب کو انجوائے کرنے والا شخص ٹرمپ کے ملک میں جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہ کوئی لبرل اسلام ہے، نہ ریڈیکل اسلام ہے، نہ جہادی اسلام ہے، نہ کوئی ملا کا اسلام ہے، نہ کوئی عام اسلام ہے، نہ کوئی بنیاد پرستانہ اسلام ہے۔ اسلام صرف ایک ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے تھے۔ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ اپنا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیغمبر دیا، تمہیں خلافت راشدہ دی، تمہیں باقی خلافتیں دی، تمہیں بنو امیہ دیے، تمہیں بنو عثمان دیے، بنو عباس دیے۔ لیکن جب بنو عباس دنیاوی بادشاہ بن گئے، محلات بنانے لگے، زر و جواہر کے ساتھ کھیلنے لگے، عیاشیوں میں پڑ گئے، تو اللہ نے منگول بھیج کے تم سے امت مسلمہ کی سیادت اور قیادت چھین لی۔
اور ترکمان عثمان کو دے دی۔ ترکان عثمانی نے 400-450 سال امت مسلمہ کی قیادت کی، مگر ان میں بھی خامیاں اور خرابیاں آ گئیں۔ حجاز مقدس کی ہر قبر پہ قبہ بنا کے انہوں نے جبے والا کوئی نہ کوئی مجاور وہاں پہ بٹھا دیا، شرک کی ترویج کرنے لگے۔ اللہ نے اتحادیوں کو بھیج کے ان کا صفایا کیا اور ترکی کے محدود علاقے میں انہیں محصور کر کے رکھ دیا۔ اللہ شرک کو تو ویسے پسند نہیں کرتا، لیکن کم از کم حجاز میں شرک، حجاز میں غیر اللہ کی حکمرانی، حجاز میں سیاسی بالادستی ٹرمپ کی، قطن نہیں۔ اللہ تمہیں کاٹ دے گا، مگر اپنے بیت اللہ اور اپنے پیغمبر کے شہر کو کبھی بدنیتوں، دنیا داروں، عیاشوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہیں سیال سونا دیا، لیکوڈ گولڈ یعنی پیٹرول۔ تم تو صحراؤں میں اور پہاڑوں میں ٹاکے مارتے تھے اپنی معیشت سنبھالنے کے لیے، تمہیں اچانک دنیا کی سب سے بڑی دولت دے دی، مگر تم نے کیا کیا؟ مصر، یورپ اور امریکہ کے بروتھلز میں جا کے تم نے عیاشیاں کی، ان کے نائٹ کلب آباد کیے، اور اب وہ اٹھا کے یہاں لانا چاہ رہے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تم نے صرف، اب خبریں آ رہی ہیں کہ حج بھی شاید اس دفعہ نہ ہو سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے تمہارے ساتھ ناراضگی کا۔ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، غدار کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تم نے اللہ کا جو قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کی سیادت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر ڈالے۔ وہ جو شعر ہے مشہور، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بھی اپنے تئیں ٹھیک ہے، لیکن اصل قرآن کا منشا کچھ اور ہے۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جس نے حالت نہ بدلی ہو پہلے خود اپنی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم میں اگر اقتدار دیا ہے، سیادت دی ہے، قیادت دی ہے، ہرگز نہیں چھینوں گا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ تم نے اپنے آپ کو بدل لیا، اللہ نے تم پہ امریکی مسلط کر دیا، تم مختلف للو قسم کی قوموں کے عطاب کا شکار ہو، تمہارا پیٹرول سستا ہو چکا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو سونے کو بھی مٹی بنا سکتا ہے۔ تم نے اللہ کے گھر کی قدر نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدر، تو اللہ تمہاری قدر کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ ایک چانس ہے تمہارے پاس کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم واپس نہ لوٹے، غیرت توحید اور عزت توحید پہ واپس نہ آئے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا دے گا۔ یاد رکھو، میں پاکستان کا کوئی قبر پرست یا تعزیہ پرست شخص نہیں بول رہا، میں الحمدللہ توحید پہ مر مٹنے والا شخص بول رہا ہوں۔ جو تمہاری قیادت پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے۔